اس کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک گھنے جنگل میں ایک گھر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اس گھر میں ایک خاندان رہتا تھا جس میں ایک ماں اور اس کے 2 بچے تھے۔ ایک بچے کا نام سیم اور دوسرے کا نام نولن تھا۔ یہ لوگ کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے کیونکہ ان کی ماں کا یقین تھا کہ انسانی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ ایک بری قوت نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا جو وائرس کی طرح پھیل گئی تھی اور اس چیز کا نام تھا ایول، جس کا مطلب تھا شیطان یا برائی۔ یہ ایول ایک شکل بدلنے والی ہستی تھی، جو بھی انسان کو چھوتی وہ پاگل ہو جاتا، اپنا کنٹرول کھو دیتا اور بے دردی سے اپنے ہی لوگوں کو مار دیتا۔ انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ہستی اپنی شکل بدل کر اس کے سامنے آ جاتی اور وہ انسان مجبور ہو کر اس کے قریب جا کر اسے چھوتا اور اس طرح سے دنیا تباہ ہو گئی۔ لیکن یہ خاندان کسی طرح سے بچ گیا کیونکہ انہوں نے اپنا گھر ایسے بنایا تھا کہ وہ ہر طرح سے اس ہستی سے بچ سکتے تھے۔ اب وہ ہستی وہ ایول کہیں بھی جا سکتی تھی لیکن وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی تھی تاکہ ان کی جان محفوظ رہے۔ اب اگر انہیں گھر سے باہر جانا ہوتا تو ایک رسی باندھ کر باہر نکلتے۔ یہ رسی خاص طور پر گھر سے باہر باندھی گئی تھی تاکہ ایول نہ تو رسی کو چھو سکے اور نہ ہی رسی سے بندھے شخص کو نقصان پہنچا سکے۔ اب رسی کی مدد سے وہ جنگل کے بیچ زندہ رہ رہے تھے، یعنی ابھی تک وہ زندہ تھے۔ رسی کی مدد سے وہ کھانے کی تلاش میں باہر جاتے ہیں اور قریب ہی ایک گرین ہاؤس تھا جہاں وہ پھل اور سبزیاں اگاتے تھے، لیکن ایول ہمیشہ ان کے ارد گرد ہی رہتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بچوں کی ماں ہی اسے دیکھ سکتی تھی۔ بچے ابھی تک اسے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ان کی ماں نے اسے سمجھایا ہوا تھا کہ وہ ایک برے جانور کے روپ میں بھی تمہارے پاس آ سکتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ایک ہستی ہے۔ تو اگر تم گھر سے بغیر رسی کے باہر گئے اور ایول نے تمہیں چھو لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اتنی احتیاط کے باوجود یہاں پر رہنا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک جنگل ہے تو کھانے کی بہت زیادہ کمی تھی۔ ان کے پاس ایک کتا بھی تھا جسے وہ بہت زیادہ کم کھانا دیتے تھے کیونکہ ان بیچاروں کے پاس کھانا بہت کم تھا تو وہ اسے کیا دیتے۔ اب ماں نے کچھ اصول بنا رکھے تھے جو وہ بار بار اپنے بچوں کو یاد دلاتی تھی تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں ایسی کہانیاں بھی سناتی تھی تاکہ بچے سمجھ سکے کہ باہر جانا کتنا خطرناک ہے۔ وہ انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے والد کو بھی ایول نے چھوا تھا جس کی وجہ سے مجھے انہیں مارنا پڑا۔ مزید یہ کہ ایول کئی بار میرے سامنے آ چکا ہے، کبھی میرے والد کے روپ میں، کبھی میری ماں کے اور کبھی میرے شوہر کے روپ میں۔ ایک بار یہ ایک چھوٹی بچی کے روپ میں آیا جو زخمی ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ اسے مار دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کتنی بری تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ سو گئے لیکن مینڈک کی آواز ماں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ یہاں کوئی مینڈک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایول کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اس خوفناک ایول کو بھی دیکھا جس نے اسے بہت زیادہ ڈرایا، لیکن اسے نظر انداز کر کے وہ واپس اندر آ گئی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایول کتنا خطرناک ہے اور کس طرح انہیں ہر روز موت سے لڑنا پڑتا ہے۔ خیر اگلی صبح ماں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جنگل جائے گی۔ کھانے کی تلاش میں جانے سے پہلے وہ یہ دعا بھی کرتی ہے کہ ہمارا گھر ہمیں محفوظ رکھے۔ جنگل پہنچ کر وہ جو بھی کھانے کی چیز قابل ملی جمع کر لیتی، چاہے وہ مینڈک ہو یا کوئی اور جانور، جو کچھ بھی ہو بس کھانے کے قابل ہو۔ کچھ سردیوں میں حالات زیادہ مشکل ہو جاتے تھے تو وہ جو چیز نہیں کھاتی تھی اب اسے بھی کھانا پڑتا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اور نولن دونوں بھائی ہونے کے باوجود ان کے درمیان بہت زیادہ فرق تھا۔ مثلاً سیم اپنی ماں کے بنائے ہوئے تمام اصولوں پر یقین رکھتا تھا اور یہ بھی مانتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن نولن کو تھوڑا شک تھا، اس لیے کبھی کبھار وہ چھپ کر ماں کے اصول توڑ بھی دیتا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایول کیسے دکھتا ہے، کیا یہ واقع ہے یا نہیں، کیا باہر کی دنیا واقع ختم ہو چکی ہے، کیا وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے یہ سوال اپنی ماں سے کئی بار پوچھا لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، وہ یہ باتیں تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے تاکہ تمہیں مجھ پر شک ہو، تم باہر نکلو اور وہ تمہیں شکار کر لے، اس لیے تم ایول کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب کھانے کی تلاش میں نولن کو پرندے کے انڈے نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک اس سے نیچے گر جاتا ہے۔ اب نولن کی رسی اتنی لمبی نہیں تھی کہ وہ نیچے جا کر انڈا اٹھا سکے، اگر اسے ایسا کرنا ہوتا تو اسے رسی کھول کر نیچے جانا پڑتا۔ وہ ایسا کرنے ہی والا تھا لیکن اس کے بھائی سیم نے اسے منع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی تم رسی کھولو گے ایول تمہارے پاس آ جائے گا اور تمہیں مار دے گا۔ اب بھائی کی بات مان کر نولن فی الحال رسی نہیں کھولتا، لیکن جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس نے سیم کی رسی پر پیر رکھ دیا کیونکہ
کیونکہ وہ ان سب باتوں سے غصے میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے سیم کی رسی کھل گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ اس کا پیر درخت کی جڑوں میں پھنس گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اب کیونکہ رسی پھنس چکی تھی، نولن اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے سیٹی بجائی اور اپنی ماں کو مدد کے لیے بلایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سیم ایک عجیب سی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ماں نے سیٹی کی آواز سن لی تو وہ رسی باندھ کر جلدی سے اس طرف جانے لگی، لیکن کچھ فاصلے پر اس کی رسی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے ماں نے رسی کھول دی اور جلدی سے نیچے اس کے پاس پہنچ گئی اور دونوں بچوں کے ساتھ واپس اوپر آ گئی۔ لیکن تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی اور ڈوبی ہوئی عورت، یعنی وہ ایول جس کی زبان بہت زیادہ عجیب تھی، وہ ان کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن صحیح وقت پر ماں نے خود کو اور اپنے بچوں کو رسی سے باندھ لیا۔ اب ایول صرف ماں کو نظر آ رہا تھا، بچوں کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر انہیں سمجھ آ گیا کہ ایول ان کے قریب ہے، جس کے بعد ماں انہیں گھر لے آتی ہے۔ ماں ان پر بہت غصہ کرتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ان اصولوں کو دوبارہ سے دہراؤ۔ وہ دراصل یہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو اصول یاد ہے یا نہیں۔ اگر بچوں کو اصول نہ یاد ہوئے تو اس کا مطلب تھا کہ ایول نے ان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن دونوں اصول دہرانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ میرے دونوں بچے بالکل ٹھیک ہے، لیکن سیم کی ٹانگ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی، شاید اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اب ماں نے گھر میں تہہ خانے جیسی ایک جگہ بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنے بچوں کو بند کر دیتی تھی تاکہ وہ شیطان کے بارے میں سوچے، اسے تصور کرے کہ وہ حقیقت ہے اور اس کے بارے میں سوچ کر خوف محسوس کرے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، کیونکہ خوف ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اب جب بھی ماں گھر کے باہر بیٹھتی تھی تو شیطان ہمیشہ اس سے بات کرنے آتا تھا تاکہ اسے پھنسا سکے، جیسے آج وہ اس کے شوہر کے روپ میں بات کرنے آتا ہے۔ لیکن ماں اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس جنگل والے واقعے کے بعد اب نولن کا شک بڑھ چکا تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے بھائی سے بھی یہ پوچھتا ہے کہ جب تمہاری رسی کھلی تو کیا تم نے کچھ عجیب محسوس کیا یا کچھ دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ نولن کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے بھائی، مجھے کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا، نہ ہی کچھ ایسا دکھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شیطان ہے، شاید یہ سب ہماری ماں کا وہم ہے، یہ ان کی تخیل ہے۔ کوئی جانتا ہے کہ باہر کی دنیا ابھی بھی وہاں ہے، لیکن سیم کو اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسے اپنی ماں پر یقین تھا۔ اب نولن کو نیند کا مسئلہ بھی تھا، یعنی وہ نیند میں اٹھ کر چلنے لگتا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اس کے پیروں میں گھنٹیاں باندھ دی تھی تاکہ جب وہ بستر سے اٹھے تو انہیں پتہ چل جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیند میں گھر سے باہر نکل جائے۔ ماں نے بچوں سے کہا کہ میں شہر میں رہتی تھی جب یہ سب شروع ہوا تھا، میں پہلے ایک الگ انسان تھی، لیکن جب پوری دنیا ختم ہو گئی تو میں بھی مکمل طور پر بدل گئی اور یہاں پر آ گئی۔ اب ہم یہاں پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماں کی گردن پر ایک سانپ کا ٹیٹو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کئی بار شیطان کو سانپ کے روپ میں دیکھا، اس لیے میں نے یہ بنوا لیا تاکہ شیطان مجھے پہچان نہ سکے۔ اب نولن اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ ابھی بھی زندہ ہو، ہمارا گھر خاص کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹے، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم زندہ ہو اور زیادہ نہ سوچو، یہ گھر صرف ہمیں بچا سکتا ہے۔ اب وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ماں کو مجبوراً بچوں کو درخت کی پتیوں اور ٹہنیوں کو کھانے کے لیے کہنا پڑا، حالانکہ وہ اسے کھا نہیں سکتے تھے، لیکن انہیں کھانا پڑتا ہے۔ اب ایک دن نولن نے ایک برا خواب دیکھا کہ شیطان مجھے کنویں میں کھینچ رہا تھا۔ جب وہ جاگا تو رات ہو چکی تھی اور وہ گھر کے باہر تھا بغیر کسی رسے کے، کیونکہ وہ نیند میں چلتے ہوئے وہ یہاں آ گیا تھا اور اسے پتا نہیں چلا، لیکن اس کی ماں جلدی سے باہر آ کر اسے اندر لے جاتی ہے۔ انہوں نے اسے سوالات کیے اور اس کا امتحان لینا شروع کیا تاکہ وہ جان سکے کہ آیا وہ شیطان ہے، جس کے بعد انہوں نے اسے نیچے بند کر دیا تاکہ وہ شیطان کے خوف کو محسوس کرے اور اس کی روح مکمل طور پر پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، جو ماں کا خیال تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد نولن کو یقین ہو گیا کہ کوئی شیطان نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس رات اس نے مجھے مار دیا ہوتا۔ پھر وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر جانا ہوگا، باہر کی دنیا میں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا ابھی بھی وہاں ہے اور وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ماں پاگل ہو چکی ہے، وہ یہاں سے نہیں جائیں گی، لیکن اگر ہم یہاں پر رہے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ پھر سیم پوچھتا ہے کہ لیکن ماں، ان کا کیا ہوگا؟ ہم انہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب ان کی باتیں ہو رہی تھی تو ماں باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، جو اسے بہت زیادہ دکھ پہنچاتی ہیں۔ اگلی صبح وہ بچوں کو اپنی پرانی تصاویر اور کیمرہ دکھاتی ہے۔ کیمرے سے ماں نے اپنی اور اپنے بچوں کی تصویر بنائی، یہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ میرے بچے مجھے چھوڑ نہ دے۔ پھر وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ مجھے یہ کہنا بہت افسوس کے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس کھانا بالکل ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کتے کو مار کر کھانا پڑے گا، ہم اسے 1 مہینے تک کھا کر زندہ رہیں گے۔ یہ سن کر نولن کو بہت برا لگا کیونکہ وہ اس کتے کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، تو وہ دوبارہ سے اپنی ماں سے سوال کرنے لگتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ کیا تم نے دیکھا
یہ ساری شیطان کی حرکت ہے، وہ ہمارے خلاف یہ سب کچھ کر رہا ہے تاکہ ہم تینوں کو مار ڈالے، لیکن چاہے وہ نہیں چاہتی، ماں کتے کو مارنے کے لیے کراسبو لے کر تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتے یہاں نولان آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی شیطان نہیں ہے، میری بات سنیں، یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کی رسی کاٹ دیتا ہے اور انہیں گرین ہاؤس میں بند کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں سمجھا سکے کہ یہاں کوئی شیطان نہیں ہے، ان کا خوف بے فائدہ ہے۔ لیکن پھر شیطان ایک عورت کی شکل میں آتا ہے اس کی ماں کے سامنے، وہ اس عورت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ہاتھوں مرے کیونکہ اس طرح وہ دونوں بچوں کو بھی مار ڈالے گا، تو وہ ایک شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی گردن کاٹ دیتی ہے اور اس طرح سے اس کی ماں مر جاتی ہے۔ سیم نے بھی یہ ساری باتیں سنی تھی کہ نولن نے اپنی ماں کو بغیر رسی کے بند کر دیا تھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا آتا ہے اور نولن کو ہٹا دیتا ہے، لیکن جب وہ اندر آ کر اپنی ماں کی لاش کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے نولن کو بھی بہت برا لگتا ہے، وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی اور بہت بڑی غلطی کی، اور اب وہ دل سے یقین کرنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی شیطان ہے، اور وہ خود کو رسی سے باندھ لیتا ہے۔ لیکن سیم کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی کیونکہ اسے صحیح علاج نہیں مل رہا تھا، اس کے علاوہ اس کے لیے حالات اور بھی مشکل ہو گئے تھے کیونکہ ان کی ماں مر گئی تھی، تو اب اسے کسی نہ کسی طریقے سے خود کو زندہ رکھنا تھا۔ وہ اپنی زندگی اپنی ماں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، جیسے کھانے کی کمی۔ ایک دن جب نولن جنگل میں کھانے کی تلاش میں تھا، وہ چلتے چلتے سڑک پر آ جاتا ہے۔ اس نے مدد کے لیے آواز دی لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن جب وہ گھر واپس آتا ہے تو ایک آدمی اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری آواز سنی تو میں مدد کے لیے آیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں مدد چاہیے؟ میں ایک ہیکر ہوں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا جس نے تمہاری آواز سنی اور مدد کے لیے یہاں آ گیا، لیکن نولن کو لگا کہ یہ شیطان ہے جو ہیکر کی شکل میں میرے پیچھے آ گیا۔ وہ مدد کرنا چاہتا تھا لیکن بچے اس پر یقین نہیں کر سکے۔ بیمار سیم ماں کی کراسبو کے ساتھ گھر سے باہر آتا ہے جس پر وہ آدمی کو تانا دیتا ہے، حالانکہ اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے وہ شیطان سے بہت زیادہ غصہ تھا، وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس پر وہ آدمی اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، مجھے اس شیطان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا جس کا تم نام لے رہے ہو، نہ ہی میں نے کبھی اسے دیکھا اور نہ کبھی تمہاری ماں کو دیکھا، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نولن کہتا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان بالکل صحیح ہے، یہ انسان ہے، شیطان نہیں، اس لیے اسے مت مارو۔ لیکن سیم انتقام لینے کے لیے بہت بے چین تھا، وہ کس طرح مارنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے جانے لگتا ہے سیم اس پر کراسبو سے حملہ کر دیتا ہے، تیر اس کی پیٹھ پر لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے، نولن اس کا پیچھا کرتا ہے جہاں وہ آدمی سانس نہیں لے پا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ مدد کے لیے آواز دیتا ہے۔ نولن اپنے بیگ کے ساتھ گھر واپس آتا ہے، جب وہ بیگ کھولتا ہے تو اسے کھانا ملتا ہے، کچھ ضروری سامان اور کچھ تصویریں جو اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ آدمی انسان تھا۔ اب چونکہ وہ کافی دیر سے بھوکے تھے تو اسے بھوک لگتی ہے۔ رات کے وقت سیم نے باہر سے آواز سنی، جب وہ باہر جا کر چیک کرتا ہے تو ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میں اپنے والد کو ڈھونڈنے آئی ہوں، میرے والد نے کہا تھا کہ میں گاڑی میں رہوں لیکن یہ رات ہو گئی ہے اور وہ واپس نہیں آئے۔ سیم یہ سب کچھ سن کر حیران ہو جاتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے ایک حقیقی انسان کی جان لے لی، اس لیے وہ لڑکی کو سچ بتاتا ہے، مجھے لگا کہ وہ شیطان تھا اس لیے میں نے اسے غلطی سے مار دیا۔ لڑکی یہ سن کر ڈر جاتی ہے اور دوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہے، سیم بھی اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اس کا خوف اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ اپنے ارد گرد شیطان ہی شیطان دیکھنے لگتا ہے۔ سین یہاں کٹ ہو کر نولن پر آ جاتا ہے جو اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل گیا تھا، لیکن اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نے میرے بھائی کو قابو میں کر لیا ہے۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے سیم اپنے ہی کمرے میں ملتا ہے لیکن وہ بالکل بدل چکا تھا، وہ اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ وہ نولن کو گھر کے اندر قید کر دیتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، وہ نیچے جا کر چھپ جاتا ہے اور حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔ آگ کی وجہ سے بچاؤ کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اور دونوں کو جنگل سے نکال لیا جاتا ہے۔ نولن دیکھتا ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوئی، یہ سب کچھ جھوٹ تھا جو اس کی ماں نے کہا تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہ قید میں رکھے گئے تھے، دنیا ویسی ہی تھی، یہ آباد تھی۔ اس کے بعد ہم سیم کا کیمرہ دیکھتے ہیں جو وہی جنگل میں پڑا ہوا تھا اور اس کی تصویر اس نے یہ تصویر اس وقت بنائی تھی جب اس نے گھر کو آگ لگائی تھی جہاں سیم کے کندھے پر شیطان کا ہاتھ تھا، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شیطان وہاں پر موجود تھا لیکن صرف ان کے خاندان میں، نہ کہ باہری کی دنیا میں، اور اس کی ماں نے ان سے جھوٹ بول کر اسے
یہاں پر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ باہر کی دنیا میں نہ جا سکے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان اس کے ساتھ باہر چلا جاتا اور وہ پوری دنیا کو تباہ کر دیتا، لیکن اب چونکہ شیطان سیم کے ساتھ باہر جا چکا تھا تو اب شاید کوئی بھی دنیا کو تباہ ہونے سے بچا نہ سکے، اور اگر وہ جو اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ سچ بھی ہوتا ہے کہ شیطان نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تھا، اور اس خوفناک اختتام کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔